السلام علیکم۔ آج میں آپ کے ساتھ اپنے ناول سایوں کے نشان کی پہلی قسط شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ مکمل کہانی میرے نام سے محفوظ ہے۔ کاپی کرنا، دوبارہ پوسٹ کرنا کسی اور کے نام سے چلانا سخت منع ہے۔ براہ کرم اس کی قدر کریں کیونکہ یہ میری محنت ہے۔ چلیے اب کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ حنم چودھری کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھلیں تو جیسے دنیا ایک انجانی مہک میں لپٹی ہوئی ملی۔ کمرہ نیم تاریک تھا، دیواروں کا رنگ ہلکا خاکی اور بیڈ سائڈ پر رکھا سفید لیمپ ایک مدھم نرم نارنجی روشنی پھیلا رہا تھا۔ لیمپ کی روشنی میں اس کا چہرہ جیسے دودھیا چاندی کا سا عکس دکھائی دیتا تھا۔ پردے لیونڈر رنگ کے تھے جو کمرے میں خاموشی کے ساتھ ہل رہے تھے۔ اس نے ہلنے کی کوشش کی لیکن چکر کی ایک تیز لہر نے اسے دوبارہ تکیے سے لپٹا دیا۔ اس کے بال براؤن سنہرے تھے جو تکیے پر بکھرے ہوئے تھے۔ آنکھیں ابھی نیم وا تھیں مگر انہیں الجھن کی نمی تھی۔ دروازے سے ایک مرد داخل ہوا۔ صاف ستھرا سفید کوٹ، ماتھے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں نرمی لیے ڈاکٹر وحید ملک اس کے قریب آیا۔ السلام علیکم حنم، کیسی طبیعت ہے اب؟ اس کی آواز میں ٹھہراؤ اور سکون تھا۔ حنم نے اسے الجھن سے دیکھا۔ میں کون ہوں؟ اس کی آواز جیسے کسی ویران کمرے میں گم ہو گئی۔ ڈاکٹر وحید نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے نرمی سے کہا، آپ حنم چودھری ہیں۔ آپ کی شادی فہد چودھری سے ہوئی ہے۔ وہ آپ کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اسی لمحے دروازہ کھلا۔ ایک بلند قامت شخص اندر آیا، گورا رنگ، بری آنکھیں جو خزاں کی خشک پتوں جیسی گہری تھیں، پلکیں لمبی اور ہلکی سی مڑی ہوئی جیسے قدرت نے بڑی نزاکت سے سنوارا ہو۔ اس کے چہرے پر تشویش اور محبت کی ملی جلی جھلک تھی۔ فہد چودھری سیاہ شرٹ اور گرے کوٹ پہنے قدم با قدم قریب آیا۔ حنم، شکر ہے تم ہوش میں آ گئیں۔ تمہاری حالت دیکھ کر میں بہت گھبرا گیا تھا۔ حنم نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ وہ خوبصورت تھا، نرم لہجہ، گہری آنکھیں۔ لیکن پھر بھی دل میں ایک سوال گونجا، اب کون ہے؟ فہد ایک لمحے کو ساکت ہو گیا مگر فوراً خود کو سنبھال کر بولا، میں تمہارا شوہر ہوں حنم۔ ہم کافی وقت سے ساتھ ہیں۔ حنم خاموش رہی۔ اس کا ذہن خالی تھا لیکن فہد کی آنکھوں میں چھپی ہوئی کوئی انجان پریشانی اسے کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ دوسری طرف شہر کے بزنس ڈسٹرکٹ میں ایک جدید عمارت کے کانفرنس روم میں پروجیکٹر کی روشنی سلائیڈز پر پڑ رہی تھی۔ نیلے بیک گراؤنڈ پر سفید الفاظ تھے، اسٹریٹجک الائنس پرپوزل، محمود خان، گریے 3 پیس سوٹ میں ملبوس، سلور گھڑی ہاتھ میں اور بال پرفیکشن سے جمے ہوئے، اعتماد کے ساتھ اسکرین کے سامنے کھڑا تھا۔ ہماری ترقی صرف سرمایہ کاری سے نہیں، سوچ کی تبدیلی سے جڑی ہے۔ اس کی آواز میں ایسا ٹھہراؤ تھا جیسے برسوں کا تجربہ ہر لفظ کے ساتھ بہہ رہا ہو۔ اس کے پیچھے شیشے کی دیوار سے شہر کے مناظر نظر آ رہے تھے، گاڑیاں، بلڈنگز اور وہ دنیا جسے وہ قابو میں رکھنا چاہتا تھا۔ راشد ایک طرف خاموش کھڑا سلائیڈز بدل رہا تھا۔ جب میٹنگ ختم ہوئی تو تمام سرمایہ کاروں نے ہاتھ ملایا، کچھ سراہا اور کچھ نے وعدے کیے۔ محمود خان کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ جانتا تھا یہ ڈیل اس کے ادارے کو اگلے درجے پر لے جائے گی۔ اور شہر سے میلوں دور لندن کی گلیوں میں ایک کیفے کے باہر بیٹھا زریاب خان اپنے مخصوص لاپرواہ انداز میں قہقہا لگا رہا تھا۔ اس کی نیلی آنکھیں روشن تھیں، بال براؤن اور بے ترتیب مگر پرکشش، اور جینز کے ساتھ جیکٹ میں وہ ہرگز کوئی عام طالب علم محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ زریاب کا گروپ خود کو دی وائب ٹرائب کہتا تھا۔ گروپ میں 5 دوست شامل تھے، عالی پاکستانی دانشمند اور خاموش طب جنی غیر مسلم شوخ اور مزاحیہ یوسف۔
अफ्रीकी नजाद मुस्लिम जिंदा दिल और लाजकल लोरत जर्मन नॉन मुस्लिम किताबों की दीवानी आर्जलेन तर्क मुस्लिम फोटोग्राफी का माहिर ये ग्रुप ज़रियाब के साथ यूनिवर्सिटी कैफ गैलरियम और हर इस जगह जाता था जहां जिंदगी बेकैद और हंसती हो। ज़रियाब अक्सर क्लास छोड़कर शहर की सड़कों पर निकल जाता नई मुहिम जियों के लिए। इसी शाम एक सफ़ेद मर्सिडीज के दरवाजे से बाहर कदम रखते हुए एक दबंग शख्सियत ने सामने खड़े हुजूम पर नज़र डाली। वो था जुज़लान चौधरी, एक पुरजोश नौजवान सियासतदान जिसकी शोहरत सिर्फ पार्टी बैनर्स तक महदूद नहीं थी। 6 फुट 1 इंच कद, सख्त मगर नफीस फैशन और गहरी सिया आंखें जो सामने वाले को अंदर तक झांक जाती थीं। ऐसी आंखें जिनसे झूठ छुपाया नहीं जा सकता था। इसने नेवी ब्लू सूट पहना हुआ था जिस पर हल्की पीली टाई थी। लोगों से हाथ मिलाते हुए, बच्चों के साथ तस्वीरें बनवाते हुए इसकी आंखों की गिरफ्त कभी कम नहीं हुई। जब मैं MLA मुंतखब होऊंगा, ये सड़कें सिर्फ पक्की नहीं होंगी, उन पर इज्जत से चलने वाले कदम होंगे, इसने नारा लगाया। आवाम उसके गिर्द जैसे प्रों से लिपट गई हो। आवाज़, आंखें और वादे सब जैसे सहर में थे। रात के पिछले पहर अस्पताल के इसी खामोश कमरे में हनम की नज़रें फहद की तरफ पलटी। वो इसका हाथ थामे बैठा था। फिक्र मत करो हनम, मैं हूं, तुम सब कुछ याद कर लोगी। मगर हनम की आंखें जैसे एक अलग सवाल पूछ रही थीं। इसकी दिलकश सूरत के बावजूद इसकी आंखों में अब भी एक बेयकीनी थी। वो इतनी हुसैन लग रही थी जैसे बीमार ना हो बल्कि किसी शायर की तख़य्युल हो। चमकता दूधिया रंग, हल्की गुलाबी लब और आंखों के गिर्द एक ऐसी रोशनी के निगाह रुक जाए। हनम के दिल में कोई आहट हुई। शायद इसकी जिंदगी किसी ऐसे मोड़ पर थी जहां कुछ भी वैसा ना था जैसा नजर आ रहा था। यही ख़त्म करते हैं आज की किस्त। इंशाअल्लाह अगली किस्त में दोबारा मुलाकात होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।